قبلہ آپ نے ابھی قرآن کے وارث کا ذکر کیا، تو اس سے میرے ذہن میں امام وقت کے بارے میں ایک خیال اٹھا کہ جس طرح قرآن سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ اتنا کمزور ہے، شاید اسی طرح دوسری سائڈ پہ امام وقت سے بھی کوئی رشتہ اتنا خاص مضبوط نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا آپ نصیحت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے تمام ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو اور امامت کو ہم پر فرض کیا ہے۔ یہ جو اسلام کے 5 بنیادوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں آخری ہے ولایہ آل محمد۔ تو ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کی محبت، ان کی الفت جو ہے وہ ہر ایک دل میں ہونی چاہیے، اور ان کی اطاعت کے ساتھ۔ تو بالخصوص وقت کے امام جو ہے کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہماری تفسیر اہل سنت والی نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ۔ تو چنانچہ ہم اٹھیں گے، اگرچہ ہم زیادہ تو محبت کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام سے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے، محمد صلی اللہ علیہ السلام سے، لیکن اٹھنا ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہے۔ تو چنانچہ ہمیں یہ حسرت ہے کہ ہم علی علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے، باقی ائمہ کو نہ دیکھ سکے۔ کسی مومن کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ اگر وہ موت کے وقت بھی اگر وہ مسکرا کے مرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شوق زیارت ائمہ علیہ السلام تھا، اور اس نے سوچا کہ چلو زندہ میں تو نہیں میں دیکھ سکا، چلا ہوں علی کی ملاقات کو۔ تو چنانچہ اب 11 امام تو ہمارے چلے گئے دنیا سے، شہید ہو گئے، 12واں زندہ ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، یہ آپ کو پتہ ہو وہ زندہ ہے، تو آپ کتنے بے قرار ہوں گے کہ اس کا پتہ کریں، اس کو ملیں، اس کو دیکھیں۔ تو مگر وہ بے قراری ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم زیارت میں بھی جب پڑھتے ہیں اللہم عجل فرجہ، تو ویسے ایک روٹین کی جملہ ہے جو منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں نکل رہا ہوتا۔ تو امام علیہ السلام کے بارے میں جو اعمال ضروری ہیں، جن کی تاکید علماء نے بھی کی ہے، اور حضرت نے بھی بعض لوگوں کو جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے لیے دعا کیا کرو ظہور کی۔ تو پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے گا اس وقت آپ کا ظہور ہوگا، مگر دعا کے ذریعے وہ اسباب بن سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ان اسباب کو جلدی جمع کر دے اور اس میں امام علیہ السلام کا ظہور فرما دے۔ تو کم از کم جمعے کو، جمعرات کی رات کو انسان یاد کرے کہ کل میرے مولا کے آنے کا دن ہے، اور ہو سکتا ہے اسی جمعے کو آپ تشریف لے آئیں، اور پھر جب جمعہ ختم ہو تو پھر افسوس کرے کہ مولا آج کا جمعہ بھی گزر گیا اور آپ نہیں آئے، اب میں اگلے جمعے تک انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مولا کے انتظار کے ساتھ یہ بھی سوچے کہ اگر مولا آ جائیں اچانک تو کیا میرا گھر، میرے بچے، میری عورتیں وہ اس قابل ہیں لباس کے لحاظ سے کہ، اور میرا گھر اس قسم کا ہے، حلال کا گھر ہے، مخمس ہے، حرام کے پیسے سے کوئی چیز نہیں ہے کہ میں امام کو بے دھڑک اپنے گھر میں لا سکتا ہوں۔ اس بات کا بھی جائزہ لے، اور ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، اور امام آ کر ہم سے رابطہ کرنا ہی مناسب نہ سمجھیں اور ہمیں کہیں کہ تم کیسے میرے شیعہ ہو، تمہارا تو گھر ہی حرام کا ہے، تم نے تو آج تک خمس نہیں دیا، تو تمہارا تو رزق بھی حرام ہے، تمہارے گھر کھانا بھی حرام ہے، یا اللہ یعوذ باللہ بعض گھروں میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو تمہاری بیویاں تو پردہ نہیں کرتی، تم ہماری بھی عورتوں کے پردے پہ روتے تھے۔ یہ کیسے تمہیں رونا آ جاتا تھا جب تم اپنی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں دیکھتے تھے اور تمہارے سامنے مصائب بھی پڑے جاتے تھے؟ تو امام علیہ السلام کی تیاری میں یہ ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز کرے، اسلامی احکامات پر عمل کرے، ائمہ کے فرمودات پر چلے، تاکہ امام علیہ السلام بھی اس سے راضی ہوں۔ اور ہم اگر نہیں دیکھتے، امام ہمیں دیکھتے ہیں،
کوئی شیعہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کو امام نے نہ دیکھا ہو، اور بالخصوص حج پر اور کربلا میں، نجف میں، ان جگہوں پر تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہر ہفتے ہوتے ہیں، مختلف دن ہیں، تو وہاں جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی امام دیکھتے ہیں، اور امام کے لیے فاصلے ہیں ہی نہیں زمین کے، اور جہاں چاہیں چلے جائیں تو وہ ہمیں ضرور دیکھتے ہیں، اسے انہیں ہر مومن کا پتہ ہے، وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہمارے اس وقت کے امام کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ نماز میں تو زیارت میں انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، اور آپ کو یہ نہیں پتہ اسی وقت آپ کے اعمال مولا کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ آج آپ نے کیا کیا ہے وہ مولا دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ کی آواز آئے گی اللہم عجل ولیک الفرج، امام کیا کہیں گے؟ جھوٹے، تم مجھے امام ماننے والے ہو اور یہ تمہارے کرتوت ہیں۔ تو یہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صحیح امام علیہ السلام کا نہ اشتیاق ہے اور نہ وہ طلب ہے کہ جو ہماری دعا دل سے نکلے کہ خدایا ہمارے امام کا ظہور فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، جو اس میں سیاہی آ گئی ہے آل محمد کے صدقے میں اسے دور فرما دے، اور خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ساتھیوں میں شمار فرما، امام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ